السلام علیکم دوستوں، میں ہمارے چینل اسکول ایجوکیشن میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے آئیے مل کر سفر کریں۔ دوستوں، آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ حمل و نقل۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرنے کے لیے ہم حمل و نقل کے مختلف ذرائعوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سڑکیں، ہوائی راستے اور آبی راستے حمل و نقل کے ذرائع ہیں۔ حمل و نقل کا سب سے اہم ذریعہ سڑکیں ہیں۔ سڑکوں کو تعمیر کرنے میں استعمال کی گئی اشیاء کی بنیاد پر سڑکوں کو 6 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مٹی کی سڑک۔ دوسرا، کنکر یا گراویل کی سڑک۔ تیسرا، پتھریلی سڑک۔ چوتھا، گرینائٹ کی سڑک۔ پانچواں، تار کی سڑک۔ چھٹواں، کنکریٹ کی سڑک۔ حکومت ہند پیٹرول کے بجائے برقی اور CNG سواریوں کے استعمال کو فروغ دے رہی ہے۔ CNG کا مطلب کمپریسڈ نیچرل گیس۔ ریل چلانے والے کو لوکو پائلٹ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 9، آؤ سب مل کر رہیں۔ ترسیل، اپنے خیالات اور جذبات کا ایک دوسرے سے تبادلہ یا اظہار کرنا ہی ترسیل ہے۔ ترسیل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان کی ذریعے ترسیل یعنی وربل، ایک اشاروں کے ذریعے ترسیل جس کو انگریزی میں نان وربل کہتے ہیں۔ خیالات کا اظہار 2 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک راست طور پر، دوسرا بلا راست۔ بالراست طور پر خیالات کے اظہار کے لیے مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں، مثلاً SMS، ای میل، فون، پوسٹ کارڈ وغیرہ۔ رقص کرنے والے اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے مدراس کا استعمال کرتے ہیں۔ علامتوں کے ذریعے خیالات کا اظہار کرنا اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ عام طور پر اشاروں کی زبان گونگے اور بہرے افراد ایک دوسرے سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں میں ترسیل۔ جانوروں میں ترسیل کئی قسم سے ہوتی ہے، جیسے سمعی ترسیل، بصری ترسیل، حس کے ذریعے ترسیل اور کیمیائی ترسیل۔ سمعی ترسیل۔ سمعی ترسیل یعنی کانوں کے ذریعے سن کر خیالات کا اظہار کرنا۔ ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے دور مقامات پر موجود ہاتھیوں کے جھنڈ سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ بھیڑیے جھنڈ کے دیگر بھیڑیوں سے چیختے ہوئے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ جانوروں میں سمعی ترسیل کی نشانی ہے۔ بصری ترسیل۔ بصری ترسیل یعنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر خیالات کا اظہار کرنا۔ کچھوا اور گونگھا جیسے جاندار جب کبھی ڈر جاتے ہیں تب وہ اپنے سر کو اندر کی جانب کھینچ لیتے ہیں۔
چونٹیاں اپنے پیروں اور سر کے ذریعے اپنے خیالات ایک دوسرے سے ظاہر کرتے ہیں، اور خوشی کے موقع پر کتے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ یہ تمام بصری ترسیل میں شمار ہے۔ حس کے ذریعے ترسیل: کتے اور بلیاں اپنے بچوں کو چاٹ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بندر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کیمیائی ترسیل: سانپ اور کتے دشمنوں کی شناخت کرنے کے لیے اپنی سونگھنے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں۔ بلیاں اشیاء کو اپنے پیروں سے کھروچتے ہوئے ان میں اپنی بو پیدا کرتی ہیں۔ واگل رقص شہد کی مکھیوں میں بصری ترسیل کا ایک طریقہ ہے۔ مزدور مکھیاں غذا سے متعلق معلومات کو رقص کے ذریعے اظہار کرتی ہیں۔ سبق نمبر 10: مختلف قسم کے کھیل اور تفریح۔ ایک ایسا مشغلہ جو ہم خوشی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے جسم کو سکون بخشنے کے لیے انجام دیتے ہیں، تفریح کہلاتا ہے۔ کھیلوں کے ذریعے توجہ کو مرکوز کرنے، صبر کو اختیار کرنے اور جذبہ خیر سگالی کی صلاحیت بچوں میں فروغ پاتی ہے۔ وہ کھیل جنہیں گھر کے اندر کھیلا جاتا ہے انڈور گیمز کہلاتے ہیں، جیسے لوڈو، ٹیبل ٹینس، کیرم وغیرہ۔ وہ کھیل جو کھلے میدانوں یا کھیل کے میدانوں میں کھیلے جاتے ہیں آؤٹ ڈور گیمز کہلاتے ہیں، جیسے ٹینس، فٹ بال، باسکٹ بال، ٹینیکائٹ وغیرہ۔ بچوں کا روزانہ میدان میں کم از کم 2 گھنٹے کھیلنا ضروری ہے۔ شام کے 4 تا 6 کا وقت بچوں کے لیے کھیلنے کا مناسب وقت مانا جاتا ہے۔ کبڈی ہمارا ریاستی کھیل ہے۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ کھیلوں کے فوائد: کھیلوں کے ذریعے بچوں میں امداد باہمی، اتحاد، باہمی فہم اور قائدانہ صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں۔ شکست قبول کرنے اور کامیابی پر خوشی ظاہر کرنا جیسی مہارتیں فروغ پاتی ہیں۔ گروہی طور پر کام کرنے کی صلاحیت فروغ پاتی ہے۔ سبق نمبر 11: یہ ہے راستہ۔ کسی مقام، عمارت یا گاؤں سے متصل مختلف سمتوں میں پائے جانے والے مقامات کو حدود کہتے ہیں۔ حدود کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں سمت اور کونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب یہ سب سمت کہلاتے ہیں۔ کسی 2 سمتوں کے درمیان پائے جانے والا علاقے کو کونا کہتے ہیں۔ علامتوں پر مبنی تصویر کو نقشہ کہتے ہیں۔ علامتیں امتیازی نشانات یعنی لینڈ مارک یا اشیاء کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر مکان کے قریب کوئی مشہور مقام یا عمارت ہو
جس سے مکان کا پتہ لگانا آسان ہوتا ہے، ایسے مشہور مقامات کو امتیازی نشانات یعنی انگریزی میں لینڈ مارک کہتے ہیں۔ قدیم دور میں ملاح سورج، ستاروں کے مقام اور ہوا کی حرکت کی مدد سے سمت معلوم کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ہم سمتوں کو معلوم کرنے کے لیے قطب نما اور جی پی ایس کا استعمال کرتے ہیں۔ جی پی ایس یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم